ادا کرے اور یہ سمجھے کہ میں جب اس ملک کی خدمت کر رہا ہوں تو وہ ملک کی خدمت در حقیقت اسلام کی خدمت ہے، اور اسلام کی خدمت ایک عظیم صدقہ جاریہ ہے جو اس کے لیے زندگی بھر اس کے لیے ثواب کا سبب بنے گا۔ لہذا جو شخص جس شعبہ زندگی میں ہے وہ اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور ملک کی ہمدردی اور ملک کے ساتھ جذبہ حب الوطن کے ساتھ جب یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ ملک آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس کو پہلے فتنوں سے بچایا ہے اسی طرح انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دارالعلوم کے اندر پہلے دن سے، کیونکہ ہمارے والد ماجد بانی دارالعلوم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ ان حضرات میں سے تھے جنہوں نے اس ملک کے قیام میں نہ صرف جد و جہد کی بلکہ عظیم قربانیاں دی، اور پاکستان بننے کے بعد یہ جو میں آپ کو دستور کی دفعات بتا رہا ہوں، جس قرارداد مقاصد کے تحت یہ دستور کی دفعات وجود میں آئیں، اس کو منظور کرانے میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے والد ماجد حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی اور دوسرے علماء کرام کا بڑا اہم حصہ تھا۔ اس لیے انہوں نے دارالعلوم کراچی جو قائم کیا وہ محض ایک رسمی کارروائی نہیں تھی کہ جس طرح اور مدرسے قائم ہوتے ہیں تو دارالعلوم بھی اسی طرح قائم ہو جائے، بلکہ در حقیقت دارالعلوم کراچی کو قائم کرنے کے پیچھے ایک عظیم مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ اس دارالعلوم کے ذریعے ایسے افراد تیار کیے جائیں جو ملت کی رہنمائی کر سکیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علوم بھی پڑھائے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی تیار کیے جائیں کہ جو علوم عصریہ کے اندر مہارت رکھتے ہوں اور ہر شعبے زندگی میں اس ملک کی خدمت کر سکیں۔ حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ ایک آرزو تھی، ان کی تمنا تھی۔ کوشش کی جا رہی ہے دارالعلوم کراچی کے اندر کہ حضرت والا کی آرزو، ان کی تمنا اور ان کے عزائم اور مقاصد کے تحت اس ادارے کو آگے بڑھایا جائے۔ الحمدللہ اسی لیے دارالعلوم کے اندر الحمدللہ ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سارے ہر قسم کے شعبے قائم کیے گئے ہیں جو حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے پیش نظر تھے۔ آج کے اس مظاہرے میں آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ دارالعلوم کے مختلف شعبوں نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس میں ہمارے درس نظامی کے طلبہ بھی ہیں، اس میں مدرسہ ابتدائیہ ثانویہ کے طلبہ بھی ہیں، اس میں ہیرا فاؤنڈیشن کے طلبہ بھی ہیں، اور اسی وقت ساتھ ساتھ مدرسہ البنات کے اندر خواتین اور طالبات کا اجتماع ہو رہا ہے، اور وہ وہاں پر پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں وہ کردار ادا کر سکیں جو ہم سے مطلوب ہے۔ الحمدللہ اس موقع پر